अस्सलाम वालेकुम जी। भारत के अंदर G20 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है जी। उस कॉन्फ्रेंस को लेके यूथिया बजहूल कौमल जाहिलिया लिल अक़ल लिल महदूद और उनसे मुतासरा लोगों ने चमोटा निकाला हुआ है और दिन रात पाकिस्तान के सर के ऊपर और पाकिस्तान के इज्तिमाई ज़मीर के ऊपर जो है वो अपना चित्रबाजी करते हुए पाए जा रहे हैं, चित्रौल करते हुए बाकायदा पाए जा रहे हैं। वेखो की हो गया है और तुसी की कीता है, वो है वेखो और ये हो गया और वो हो गया। देखिए, एक गुफ्तगू करने का वो भी अंदाज़ हो सकता है, चीज़ों को देखने का वो भी अंदाज़ हो सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा उसमें जो डिस्कस हुआ है पाकिस्तान के अंदर भी और इंडियन मीडिया के अंदर भी, वो एक ट्रेड रूट है जो इंडिया ने जारी किया है। वो ट्रेड रूट क्या है? वो एक प्रपोज्ड रूट है जिसमें मुंबई से निकल के जहाज़ के ज़रिए सामान जो है वो ओमान की बंदरगाह पे जाएगा। ओमान की बंदरगाह से उतर के ओमान फिर UAE से गुज़र के फिर सऊदी अरब में दाखिल होगा और सऊदी अरब में दाखिल हो के वो फिर इसराइल में दाखिल होगा। दरमियान में शायद उर्दन भी आ जाएगा। वो उर्दन और इसराइल से होता हुआ फिर समुंदर में उतर जाएगा। फिर समुंदर में से उतर के वो तैरता हुआ सामान जो है वो जाएगा तुर्की के साथ कौन सा साइप्रस जाएगा और साइप्रस से फिर जो जनाब वो यूरोप की किसी ट्रेन पे बैठ के और अपने मुतलका मुकाम तक पहुंच जाएगा। ये ट्रेड रूट नहीं है। मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, बुरा तो बहुत लगेगा हमारे हमसाए। ये एक शरारत है, ये एक ख्वाब है, ये एक हो सकता है, क्योंकि जैसे ही सामान जो है वो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन से उतर के दूसरे मोड ऑफ कम्युनिकेशन पे स्टार्ट होता है तो उसकी जो कैरेज की वैल्यू होती है, कैरेज कॉस्ट होती है, उसको लेके जाने की जो कीमत होती है, उसके ऊपर जो लागत आ रही होती है, उसमें इजाफा हो जाता है। तो ट्रेड रूट का जो होता है मकसद वो वहीं पे फौत हो जाता है। पहली बात तो ये है कि ट्रेड रूट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर, अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कज़ाकिस्तान, जिसको काज़किस्तान भी कहते हैं, पुराने ज़माने के अंदर हम कज़ाकिस्तान पढ़ा करते थे। बहुत वसी और रीज़ रकबा है, सब कॉन्टिनेंट जितना है, बल्कि सब कॉन्टिनेंट से भी ज़्यादा ही रकबा होगा उसका। उस मुल्क के अंदर ट्रेन गुज़रती है और वो ट्रेन जो है मेरा ख़्याल है किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान से गुज़रती हुई कज़ाकिस्तान में जाती है या बराह रास्त कज़ाकिस्तान में जाती है। कज़ाकिस्तान चाइना के साथ लगता है? नहीं लगता। रूस में दाखिल होती है, रूस के बाद कज़ाकिस्तान में जाती है, कज़ाकिस्तान से फिर वो कैस्पियन सी पे जाती है और समुंदर के रास्ते वो अपना गुजार के और तुर्की पहुंचाते हैं। ठीक है, सामान। तुर्की इस रूट को तर्क करना चाहता है। क्यों? तुर्की कहता है कॉस्ट बढ़ी है। अच्छा, अल्टरनेटिव रूट उसके पास क्या है? अल्टरनेटिव रूट उसके पास है कि तुर्की का सामान जो है वो ट्रेन पे बैठे और ट्रेन पे बैठ के वहाँ से वो आए ईरान और ईरान से ज़ाहिदान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो और पाकिस्तान से कोयटा में आके वो ट्रेन जो है वो सामान जो है वो कंटेनर उठा के ट्रकों पे रखे और ट्रक जो हैं ML2 का जो रूट है, यानी कि कोयटा से वो आए डेरा इस्माइल ख़ान और डेरा इस्माइल ख़ान से ऊपर होते हुए वो फिर हवेलियाँ और हवेलियाँ से था कोट और आगे वो सारी जगह जो हैं वहाँ से होते हुए वो चाइना चले जाएं। ठीक है, पाकिस्तान इसमें ये रोल कर सकता है या कर सकता था, वो ये है कि कोयटा से डेरा इस्माइल ख़ान, जहाँ पे पहले नैरो गेज एक पटड़ी बिछी हुई थी जो कि अब वहाँ पे लोग उखाड़ के बेच के खा पी गए हैं, उस पटड़ी के ऊपर एक वाइड गेज जो है, मीडियम गेज हमारा वाइड गेज है, वाइड गेज जो है वो बिछा दी जाती, क्योंकि पेवमेंट तो बनी हुई है ना और पुल शुल भी बने होंगे। ठीक है, उन पुलों की जगह पे नए पुल बनाए जा सकते थे। तो ये अगर हम तकरीबन कोई 500-550 किलोमीटर का लिंक अगर हम बना देते तो वो ट्रेन जो कोयटा में आगे डिसमेंटल हो जानी थी वो फिर हवेलियाँ तक आ जाती। तो चूंकि ना हमारे पास इतने पैसे हैं, ना हमें ये होश है, ना हम उस इलाके को डेवलप करना चाह रहे हैं, तो नतीजे के तौर पे क्या है कि कोयटा के अंदर ही वो ट्रेन जो है, वैसे इस वक्त कोयटा से ये ईरान की जो ट्रेन चल रही है, मुझे बताया गया उसके अंदर स्पेस कोई नहीं होती। ठीक है, कोयटा में जो कंटेनर्स उतरते हैं उनमें से बहुत सारे अफ़गानिस्तान जाते हैं, बहुत सारे पाकिस्तान में आते हैं।
ٹھیک ہے. اور ترکی جو ہے، اب ترکی یہ روٹ کیوں بنوانا چاہ رہا ہے پاکستان سے؟ ترکی جو ہے یہ والا روٹ جو ہے کوئٹہ سے ڈیرہ اسماعیل خان والا روٹ جو ہے، اس کے لیے فائنانسنگ کرنے کو بھی تیار ہے. وہ یہ روٹ کیوں ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے؟ وہ اس کے لیے فائنانسنگ کرنے کو کیوں تیار ہے؟ کیونکہ جب اوپر قازقستان سے کیسپین سی کے اندر جہاز آتا ہے اور اس کا کنٹینر آتا ہے، تو وہ ٹرین سے اتر کے اور بحری جہاز پہ بیٹھتا ہے، اور بحری جہاز سے بیٹھ کے تو وہ استنبول تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جو والا سلسلہ ہے، اس سے اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اس کا خیال ہے کہ اگر ٹرین کے راستے آئے اور وہ حویلیاں سے آگے کنٹینر پہ بیٹھ کے بھی چلا جائے تو اس کی کاسٹ بہت کم رہے گی. یعنی کہ سمندر میں اتارنے اور چڑھانے کی کاسٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو بھارت کی طرف سے جو ایک وشفل نقشہ شیئر کیا گیا ہے، اس میں 2 جگہوں کے اوپر جو ہے وہ سمندر میں اترنا ہے اور پھر سمندر سے باہر نکلنا ہے، اور پھر سمندر میں اترنا ہے اور پھر سمندر سے باہر نکلنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہوگی کیریج کی کہ وہ کسی بھی اور رستے سے لے جانا زیادہ سستا ہوگا. تو یہ لکیر ماری ہے سرخ قسم کی ٹریڈ روٹ کی، یا نیا ٹریڈ روٹ جو ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے اس کے پیچھے پیسہ ہے، اس کے پیچھے درفنتنی ہے، اس کے پیچھے شرارت ہے کہ چائنا ایک ٹریڈ روٹ بنا رہا ہے تو ہم اس کے مقابلے میں ایک ٹریڈ روٹ دیتے ہیں، اور امریکہ کی ہمیں اور ویسٹرن کنٹریز کی ہمیں سپورٹ حاصل ہوگی. اور ابھی جو ہے ہو سکتا ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہوں، جو بندرگاہیں جن میں سامان اترتا ہے، کاسٹ اپنی جگہ کے اوپر موجود رہے گی، وہ بنی ہوں. جو یو کے اپنا سعودیہ کے اندر جو جس روٹس پہ انہوں نے ٹریول کرنا ہے وہ سڑکیں بھی پہلے ہی بنی ہوں، اور وہ ان سڑکوں کو استعمال کر لیا جائے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ایک پاسبلٹی کے طور پہ، ایک حقیقت کے طور پہ موجود رہیں گی اور موجود ہیں. ایسی صورت کے اندر کہ جب چائنا جو ہے وہ اپنا، اللہ آپ کا بھلا کرے، نیپال سے نیچے اتر کے اور وہ دلی کے راستے وہ ممبئی تک جانا چاہ رہا ہے، اس کو بھی ایک ٹریڈ روٹ بنانا چاہ رہا ہے جس کی وہ ارادے کا اظہار کر چکا ہے. ایسے وقت کے اندر یہ والا جو ہے وہ آ جانا کوئی زیادہ اچنبے کی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جو اس کی سہولتیں موجود ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے. سما سٹا سے فاضلکا تک جو ہے وہ ٹریک اس وقت ریہیبلیٹیشن کے دور سے گزر رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاک فوج نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہوا ہے اور اپنے قبضے میں لے کے بنوا رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ قبضے میں صرف انہوں نے سکریپ بیچنے کے لیے لیا تھا. مختلف باتیں ہیں. اس کا ریلوے کی کسی پریس ریلیز کے اندر میں نے تو ذکر نہیں سنا، لیکن وہاں پہ وہ ڈسمنٹل ہو رہا ہے اس وقت سما سٹا سے لے کے اور فاضلکا تک. اچھا، فاضلکا سے تھوڑی دور ہی بھٹنڈا واقع ہے جو انڈیا کا سب سے بڑا جنکشن ہے، اور وہاں سے پورے سب کانٹیننٹ کے لیے ٹریکس نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر بھٹنڈا سے ٹرین چلتی ہے تو فاضلکا سے انٹر ہو کے باول نگر اور چشتیاں اور سما سٹا، اور سما سٹا سے کراچی، یہ شارٹیسٹ پاسبل روٹ ہو سکتا ہے. لیکن پھر وہی کراچی میں بھی جا کے اس نے اگر جہاز پہ ہی بیٹھنا ہے تو وہ ممبئی سے کیوں نہ جہاز پہ بیٹھے، لیکن ممبئی تک پہنچنے میں اس کا روٹ زیادہ ہے تو انڈیا وہ کاسٹ برداشت کر لے گا. وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی پالیسی کے اوپر کارت بند ہے، اور وہ اتنے چھوٹے سے بینیفٹ کے لیے اپنی پالیسی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے کہ بھارت جو ہے وہ ہمارے راستے سے ادھر کیوں نہیں جڑ جاتا یورپ کے راستے، تو بھائی سکھر سے جو ٹریک آپ اٹھا کے کوئٹہ تک لے جا رہے ہیں وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کنٹینرائز ٹریفک کو افورڈ کر سکے. آپ وہاں پہ پیسنجر ٹرین جو چلاتے ہیں وہ بھی 7 یا 8 ڈبوں کی ہوتی ہے، اور 2 انجن لگتے ہیں ایک جگہ پہ جا کے اس کے آگے اور پیچھے. پھر وہ ٹرین، اس 8 ڈبوں والی ٹرین بھی اس قابل ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ موو کر سکے. یہ والا روٹ جو ہے یہ اسٹریٹجک روٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن اکنامیکلی یہ وائبل روٹ نہیں ہے. اور 40 50 80 70 کنٹینرز کے ساتھ ایک ٹرین فریٹ والی موو کرتی ہے، تو ایسی صورت میں تو یہاں پہ آ کے وہ بلاکڈ ہو گیا، تو آپ کے پاس تو کوئی روٹ نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بڑھ کے مارتے جائیں، آپ کے پاس تو کوئی روٹ نہیں ہے. آپ کے پاس تو یہ روٹ نہیں ہے کہ کوئٹہ سے آگے آپ کنٹینر ریسٹ آف دا پاکستان کو موو کر سکیں. ہاں، تب روٹ ہو سکتا تھا کہ اگر کوئٹہ سے
ڈیرہ اسماعیل خان تک کی کنیکٹیوٹی آپ بنا لیتے. آپ نے پورا زور اس وقت ML1 کے اوپر دیا ہوا ہے. ML1 ٹھیک ہے, سب سے زیادہ کماؤ پتر ہے پاکستان کا ML1, سب سے زیادہ ریلوے جو کو فریٹ جو ملتا ہے یا ریلوے کو جو ریونیو ملتا ہے وہ اس روٹ سے ملتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ وہ 500-550 کلومیٹر کا یا 400-450 کلومیٹر جتنا بھی ہے وہ لنک آپ اسٹیبلش کر لیتے تو شاید اس کی ریونیو اور اس کی ارننگ جو ہے اس سے بہت زیادہ ہو جاتی. لیکن بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی اہل پاکستان کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا ایک خواب ہے, وہ اپنا خواب کو پورا کریں. 2 دفعہ سمندر میں اتاریں گے کنٹینر کو اور 2 دفعہ نکالیں گے تو جب کاسٹ بڑھے گی تو وہ یقیناً بنیا ہے, اس نے کاسٹنگ تو کی ہوگی اس کی کہ اس کو کتنی کاسٹ ملے گی. بنیادی طور پہ اس نقشے کا جاری کرنا یہ بتانے کے مترادف تھا کہ ہم نے پاکستان کو اس خطے کے اندر ہونے والی کسی بھی ڈیولپمنٹ سے مائنس کر دیا اور ہمیں یہ والی صورتحال سمجھنی پڑے گی اور اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہمیں اپنا وجود برقرار رکھنے کی اور اس خطے میں موجود رہنے کی جدوجہد بھی کرنی ہوگی اور کوشش بھی کرنی ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.